بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لو كانوا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 13واں رکوع چل رہا ہے، 12واں رکوع چل رہا ہے۔ ان آیات کریمہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کچھ شرارتوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جادو کے پیچھے بہت شوق رکھتے تھے اور جادو کے ذریعے لوگوں میں فتنہ فساد مچاتے، لڑائیاں کرواتے، میاں بیوی کے اندر جھگڑے ڈلواتے اور کہتے کہ ہم کوئی برا بھی نہیں کر رہے، کیونکہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شروع کیا تھا اور جو اللہ کے نبی کام شروع کرتے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت سلیمان نے کوئی جادو شروع کیا تھا۔ یا پھر دوسرا تذکرہ ہاروت اور ماروت کا فرمایا کہ وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت چونکہ اللہ کے پیارے بندے تھے اور وہ جب جادو کرتے تھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جادو برا نہیں ہے، ہمارا جادو کرنا بھی برا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ہاروت ماروت یہ صرف آزمائش کے لیے آئے تھے اور اس طرح کی کچھ چیزیں لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن پہلے ان کو بتلاتے کہ یہ کام ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس میں آپ کو ایمانی لحاظ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو برے قسم کے لوگ ہیں وہ غلط چیزیں سیکھتے تھے۔ خیر ان دونوں چیزوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا جادو اور ہاروت اور ماروت کے زمانے کا جادو، ان دونوں کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ یہودی اس راستے پر چلنے لگے جو شیطان تلاوت کرتے تھے اور کام کرتے تھے سلیمان کی بادشاہی میں۔ وما کفر سلیمان، حقیقت یہ ہے کہ سلیمان نے کوئی بھی انکار کفر نہیں کیا تھا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر، شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اصل میں
حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انسان، جنات، شیطان یہ سارے ساتھ رہتے تھے، کوئی الگ تھلگ نہیں ہوتے تھے۔ پھر جب مخلوط ماحول ہوا تو پھر شیطانوں نے کیا کیا کہ کچھ کفر کی چیزیں، جادو کی چیزیں وہ انسانوں کو سکھانے لگے۔ جب یہ شکایت اللہ کے نبی کے سامنے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آئی تو پھر حضرت سلیمان نے پابندی لگا دی کہ خبردار، ابھی کوئی شیطان انسانوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے کھانا پینا، رہن سہن، یہ وہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بہرحال الگ رہیں گے۔ تو چونکہ اس زمانے میں حضرت سلیمان کے سامنے وہ جادو کرتے تھے پہلے، اور حضرت سلیمان نے منع بھی کر دیا، لیکن منع کرنے کا ذکر یہودی نہیں کرتے تھے اور جادو کرنے کا ذکر کرتے تھے کہ دیکھو اس زمانے میں بھی تو جادو ہوتا تھا۔ اللہ کے بندو، جب اس زمانے میں تھا بھی صحیح، حضرت سلیمان نے پابندی بھی لگائی، ان کی پٹائی کی، ان کو بھگا دیا، بس اس سے زیادہ کیا؟ جیسے مثال کے طور پر ابھی آج کے زمانے میں کوئی بندہ اگر نیک ہو جاتا ہے، پہلے کتنا بھی گندا تھا، حرام کھاتا تھا، توبہ کر لی، ظلم کرتا تھا اور معافی تلافی کر کے پھر ٹھیک ہو گیا، یا پھر اسی طریقے سے یعنی پہلے کوئی نشے مشے میں تھا، ابھی اللہ نے اس کو توفیق دی، ہدایت پہ آ گیا۔ ابھی اگر کوئی بندہ بولے کہ دیکھو یہ بندہ پہلے زمانے میں سود کھاتا تھا، اس وجہ سود کھانا اچھی چیز ہے تبھی تو کھاتا تھا، تو یہ انتہائی درجے کی بے وقوفی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی وضاحت بیان فرمائی کہ یہ خود شیطان ہیں، شیطانوں کے پیچھے چل کر کے اور لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ شیطان معنی شرارتی، شیطان کی معنی ہوتی ہے شرارتی۔ پھر انسانوں میں سے بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ جنات میں سے علماء نے لکھا ہے کہ جو بہت زیادہ بڑی ہٹے کٹے، بڑے قداور، طاقتور ہوں تو انہی جنات کو کہا جاتا ہے یہ دیو ہیں، دیو بھوت۔ اور اگر بہت زیادہ حسین ہوں تو ان کو پری کہا جاتا ہے، نر ہو یا مادہ لیکن پری۔ اور اگر کوئی شرارتی ہو تو اسی کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ آگے پھر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یہ یہودی ان باتوں کے پیچھے لگتے ہیں جو باتیں ملکین پر نازل ہوئیں، دو فرشتوں پر نازل ہوئیں بابل شہر کے اندر، یعنی ہاروت اور ماروت پر۔ ہاروت اور ماروت یہ دو نیک بندے ہیں، اور فرشتے ہیں یا انسان ہیں، دونوں باتیں مفسرین کلام نے لکھی ہیں۔ اگر یہ دونوں انسان ہیں تو پھر ملکین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی صفتوں والے بندے تھے، جیسے فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ہاروت ماروت بھی گناہوں سے پاک تھے۔ اور کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں نہیں تھے ہی فرشتے، اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان سے اتارا تھا زمین والوں کا امتحان لینے کے لیے۔ پھر یہ دونوں آئے دنیا کے اندر، دم درود شروع کیا، لوگوں کو آ کر کے جائز بھی دم سکھاتے تھے، ناجائز بھی سکھاتے تھے، جائز بھی ناجائز بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے آزمائش کی خاطر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حلال بھی پیدا کیا ہے، حرام بھی پیدا کیا ہے، اس میں بھی آزمائش ہے۔ گندے قسم کے لوگ حلال حرام کا فرق نہیں کرتے، بس مال چاہیے، اور اچھے لوگ حرام کو دور کر کے حلال کے پیچھے لگتے ہیں۔ یہ جیسے حرام کا پیدا ہونا یہ بھی حکمت ہے، تو اس زمانے میں بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت فرشتوں کو اتارنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھا۔
اور ان کو پھر غلط چیزیں بھی سکھا دیتے تھے۔ یہ بھی آزمائش ہے کہ دیکھیں کون غلط سیکھتا ہے کون صحیح۔ جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ڈانس کا ہنر سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ابھی ایک ہنر فن تو ہے لیکن ناجائز ہے اور لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ اچھا، تو فرشتے تھے، پھر ان کو یہ جادو کی چیزیں سکھائی گئیں۔ اتنا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، اور کچھ بھی اپنی مرضی سے پہلے لوگوں کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ پہلے ان کو بتا دیتے کہ سنو ہم آزمائش کے لیے ہیں۔ فَلَا تَكْفُرْ، تم کفریہ چیزوں کے پیچھے نہ پڑ۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر وہ لوگ ایسی چیزیں ان ہاروت ماروت سے سیکھتے تھے جو مرد اور اس کی بیوی کے بیچ میں تفریق ڈالنے والے، لڑائی کی چیزیں کرنے والے تھے، ایسی چیزیں وہ سیکھتے تھے، اور اچھی چیزیں، صلح کی چیزیں نہیں سیکھتے تھے۔ یعنی ان کے پاس علم دونوں طرح کا تھا لیکن وہ خود غلط چیزوں کے پیچھے لگتے تھے، یہ یہودی یا بنی اسرائیل۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ یہ کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے کسی کو بھی مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ یہ اگر نقصان دینے کی کوئی بھی جادو کریں تو بھی اللہ چاہے تو یہ نقصان دے سکتے ہیں، ورنہ کچھ نقصان نہیں دے سکتے۔ نفع نقصان کا مالک پھر بھی اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہی بنیادی چیز ہے ایماندار ہونے کی۔ ایمان مکمل تب ہوگا جب یہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی مجھے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ ایسی چیزوں کے پیچھے لگتے تھے جو نقصان دہ ہوں، نفع والی نہ ہوں۔ آج کل بھی جو بزرگ لوگ ہیں، اچھے نیک لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ عملیات سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایک تو کوشش کرتے ہیں جان چھڑاتے ہیں، سکھاتے نہیں ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ عملیات میں آ کر کے پھر برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یا تو عورتوں کے بیچ میں آ جاتا ہے، پھر عورتوں کو بلاتا ہے، بھائی یہ بیمار ہے تو اس کی نبض دیکھنی ہے، اور اسی کے جہاں بیماری ہوگی، تکلیف ہوگی، وہاں ہاتھ رکھنا ہے۔ بھائی جب علاج آپ روحانی کر رہے ہو، ذکر و اذکار کے ذریعے سے کر رہے ہو، تو پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو، عورت کو یا غیر محرم کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس وجہ سے علماء کرام اکثر عملیات سکھاتے ہی نہیں ہیں، لیکن جن کے پر بھروسہ اعتماد ہوتا ہے ان کو الحمدللہ سکھاتے ہیں۔ میں چھوٹا تھا، پڑھتا تھا مدرسے میں، ابھی تک داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی۔ اس زمانے میں ایک بوڑھا بزرگ تھا، حاجی عبدالغفار، سعودی میں رہتا تھا۔ وہ اللہ کی قدرت یہاں پاکستان میں آ گیا، ہمارے مدرسے میں بھی آتا تھا، پھر میرے ساتھ گپ شپ بھی لگتی تھی۔ مجھے بولا کہ آپ کو میں سکھاتا ہوں۔ میں نے بولا چھوڑو، میں یہ چیزیں نہیں سیکھتا۔ خیر بہت اس نے اپنی مہربانی کی، میں نے اپنے حساب سے میرے اوپر شفقت کرنا چاہ رہا تھا لیکن میری دلچسپی نہیں تھی۔ خیر اس نے کچھ چیزیں سکھائیں، اور میں نے اس زمانے میں تجربہ بھی کیا کہ باقاعدہ اللہ کے فضل سے ان کے اندر تاثیر بھی ہے، ٹھیک ٹھاک تاثیر ہے۔ تو دیہات کے اندر طلباء بہت کم ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا اور یہ سیکھ بھی رہا تھا، ایک بڑا طالب علم مدرسے کو چھوڑ کر کے چلا گیا، اور مدرسے میں طلباء تھے تقریباً 25 سے 30، اور اندازہ تھا کہ اسی ایک کے بھاگنے کی وجہ سے کم از کم 10-15 طلباء اور بھی چلے جائیں گے۔ محتم صاحب بیچارہ بہت پریشان ہوا کہ ابھی کیا کرنا چاہیے، تو میرے ساتھ مشورہ کیا، تو میں نے استاد کو بولا کہ استاد جی میں اس کو واپس بلاتا ہوں لیکن مجھے کیا دو گے؟ تو اس نے بولا کہ آپ کیسے بلاؤ گے؟ میں نے بولا وہ میری مرضی ہے، آپ مجھے اتنا بتاؤ کہ آپ مجھے دو گے کیا؟ اس نے بولا جو بولو گے دوں گا۔ میں مزاق کر رہا تھا۔ خیر تو اس استاد نے جو مجھے ایک عمل دیا تھا،
وہ رات کو مغرب کے ٹائم پر میں نے وہ عمل کیا، اور صبح کو فجر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد بہت دور سے وہ بچہ پہنچ گیا۔ یہ استاد حیران ہو گیا، یہ کیسے آیا ہے؟ میں نے بولا بس میرا کمال ہے، ابھی مجھے انعام دو۔ استاد نے بولا جو بولو میں دیتا ہوں۔ میں نے بولا نہیں بس مجھے نہیں چاہیے، ایسے ہی مذاق کرنا تھا۔ تو پھر اس سے جب پوچھا ہم نے کہ بھائی کیوں اچانک کیسے آ گیا، رات کو یہاں تھا قریب؟ بولا نہیں وہ دور تھا۔ تو پھر کیسے پہنچا؟ بولا رات کو مغرب سے پتہ نہیں ایسے بے چینی شروع ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا ابھی چلا جاؤں، لیکن رات کے ٹائم پر سواری کا انتظام نہیں تھا، اس وجہ صبح سویرے نکلا اور یہاں پہنچا ہوں۔ یعنی اتنے قدر ان عملیات کے اندر طاقت ہے، لیکن اللہ کے فضل سے پھر چھوڑ دیا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا لوگ میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ میں نے بولا اسے علم سے اور ان چیزوں سے دور ہو جاؤں گا، پھر ان کاموں کو بالکل چھوڑ دیا۔ تو یعنی عملیات کے اندر تاثیر اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، ابھی اس طرح کی باتیں پہلے زمانے میں ہوئی تھیں، ظاہر لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ جانتا ہے۔ ایک بندہ تھا میرے ساتھ اسکول میں پڑھا ہے، وہ ابھی 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے انتظار میں تھا کہ بھائیوں کو بولا کہ جب عبدالخالق آئے تو اس کو مجھے بتانا، میں ملاقات کے لیے آؤں گا۔ خیر انہوں نے اس کو بتا دیا، میرے پاس آ گیا، یار آپ سے خصوصی کام ہے، جو اپنی زبان سے بولو گے پیسے وغیرہ میں دوں گا، آپ مہربانی کر کے میرا کام کرو۔ تو میں نے پہلے تو جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ میں نے بولا بتاؤ کام کیا ہے؟ ابھی اس نے کام یہ بتایا کہ میں بچپن سے میرے ایک محلے کی لڑکی ہے، اس کے ساتھ میرا عشق ہے، وہ بھی راضی ہے میں بھی راضی ہوں، لیکن اس طرح کا ماحول بن نہیں رہا، اس کو گھر والے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو ظاہر گاؤں ایک ہی تھا، ساتھ پڑھے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کس کی لڑکی ہے، کون سے محلے میں رہتی ہے؟ اس نے وہ سارا بتایا۔ تو میں نے بولا کہ اس کی شادی ابھی تک، اس کی اپنی شادی ہے، بچے بھی ہیں، جو مجھے کہہ رہا ہے۔ میں نے بولا اس لڑکی کی شادی ہے؟ بولا ہاں اس لڑکی کی بھی شادی ہے، 2-3 بچے بھی ہو گئے ہیں، اور وہ آپ ایسا تعویذ کرو کہ وہ اس سے چھوڑ کر کے میرے ساتھ شادی کرے۔ تو غصہ تو بہت آیا۔ میں نے بولا ابھی اس کو ڈانٹ دوں گا، اس سے اچھا ہے تھوڑا سا اس کو حکمت سے سمجھاؤں۔ تو میں نے بولا کل آنا، پھر میں آپ کو کوئی نہ کوئی عمل کر کے دیتا ہوں۔ ابھی کم از کم 4 سال ہوئے ہوں گے یہ بات ہوئی۔ تو دوسرے دن آیا، پھر میں نے بولا یار ابھی مجھے ٹائم نہیں ملا، پھر کل آنا۔ پھر دوسرے دن آ گیا، تو اس کو میں نے بولا یار بات یہ ہے، کل ایسا ہوا ایک بندہ دوسرا بھی آیا ہمارے گاؤں کا، اور مجھے اسی طرح کا کہنے لگا کہ یار اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی لڑکی ہے اس کے ساتھ عشق ہے، وہ بھی راضی ہے میں بھی راضی ہوں، اور ہم آپس میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے تعویذ دے دو۔ تو اچھا وہ کون تھا؟ میں نے بولا بس کوئی تھا، ابھی آپ کا کسی اور کو نام بتاؤں یہ اچھا ہے؟ بولا نہیں میرا نام نہیں بتانا۔ تو میں نے بولا پھر اس کا بھی نام کیسے بتاؤں آپ کو؟ اچھا پھر کس کے لیے کہہ رہا تھا؟ تو میں نے بولا آپ کی بیوی کے لیے کہہ رہا تھا کہ اس کا مجھے تعویذ دے دو، یہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے میرے پاس آ جائے۔ اتنا وہ غصہ ہوا اور اس کو صدمہ ہوا۔ میں نے بولا اللہ کے بندے ابھی اتنا تو سوچتا نہیں ہے، اگر تیری بیوی میں کوئی نظر رکھے تو وہ برداشت نہیں ہے، تو دوسروں کے بیوی میں نظر رکھتا ہے تو شرم نہیں آتی؟ تو یعنی اگر کسی کے پاس علم آ جاتا ہے تو پھر اس طرح کی شرارتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بالکل یہی چیز اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ اس طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں جو نقصان والی ہوں، نفع والی نہ ہوں۔ میاں بیوی کو لڑانے کی باتیں، عشق بازی کرنے کی باتیں، کوئی اس لیے نہیں جاتا کہ میری بیوی میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہی اسی کے لیے کوئی تعویذ دے دو، کہتے ہیں کہ وہ دوسری کوئی لڑکی ہے اس کے ساتھ میرا کوئی معاملہ ہو جائے۔ اگر خود بندہ اس طرح کا سوچتا ہے تو پھر اس کے گھر میں بھی وہی مصیبتیں آتی ہیں۔ وہ جو واقعہ ایک علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا، اسی کو بچہ نہیں ہو رہا تھا، اس نے ایک لڑکا گود لیا اور وہ اسی کے پاس پلتا رہا، چلتا رہا، بچپن سے لے کر کے جوان ہوا۔ جوانی کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لڑکے نے اپنی ماں، اپنی یعنی پالنے والی ماں کو بری نظر سے دیکھ کر کے اور ہاتھ کو دبایا، نیت خراب تھی۔ اس کو اتنا صدمہ ہوا، اللہ یہ کیا؟
ہم نے اس لیے اس کو پالا تھا، آج یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ میرا بیٹا میرے اوپر بری نظر کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی شوہر آیا، شوہر کی دکان تھی سونے کی، وہ جیسے آیا تو یہ بیوی کا موڈ دیکھ کر کے اور پریشان دیکھ کر کے حیران ہوا، کیا ہوا؟ بولا آج مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا، میرے بچے نے میرے اندر بری نظر رکھی ہے۔ تو وہ خود بھی رونے لگا، بولا مجھے تو معاف کر دے، آج کے بعد انشاءاللہ بچہ ایسا نہیں کرے گا۔ حیران کیا ہوا؟ بولا آج ایک عورت آئی تھی وہ چوڑیاں لینے کے لیے، میں نے اسی کو چوڑی خود نہیں دی کہ تو پہن، میں اسی کو ہاتھ میں پہنا رہا تھا اور میری نیت خراب ہوئی تھی، میں نے اس کو ہاتھ کو دبایا تھا، اس کا اثر اللہ تعالیٰ نے آج ہی میرے گھر میں دکھا دیا۔ آپ اگر دوسروں کی لڑکیوں میں نظر رکھو اور آپ کے گھر میں، آپ کی بیوی میں، آپ کی بچی میں کوئی نظر نہ رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق یقیناً یہ لوگ جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی برا کاروبار کر رہے ہیں جس کے بدلے میں اپنے نفسوں کو بیچا ہے نا، یہ بہت برا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو جان لیتے کہ ہمارے فتنے فساد کا نتیجہ کیا ہوگا اور غلط کام سیکھنے کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوگا، کاش کہ یہ چیز سیکھ لیں۔ اگر سیکھ لیتے تو یہ کبھی بھی کفر کر کے اور اپنی آخرت برباد نہ کرتے۔ تو اچھا، قرآن پاک کے اندر یہی باتیں میں سمجھائیں، جبکہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اصل میں فرشتے تھے، پھر زمین پر اترے، پھر وہ لوگ ان سے برائیاں سیکھتے رہے، اچھائیاں بھی سیکھیں برائیاں بھی سیکھیں، لیکن برائیوں کی طرف، جادو کی طرف، ناجائز جادو کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہوئی، اور پھر وہ خود مصیبت میں ایک فتنے میں پڑ گئے، ایک عورت پر کسی پر عاشق ہو گئے، پھر وہ عورت ان کے ساتھ شراب پلایا، پھر قتل کرا دیا، پھر وہ انہوں نے، اس عورت نے ان فرشتوں سے اسم اعظم سیکھا، اور اسم اعظم سیکھنے کی وجہ سے وہ پھر آسمانوں پر چلی گئی، جیسے اوپر گئی تو وہاں ستارہ بن کر کے وہاں ہی رک گئی، اور ان فرشتوں کو جنہوں نے یہ غلطیاں کی تھیں ان کو سزا دی گئی، کسی کنویں کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس طرح کی چیزیں قرآن پاک میں نہیں ہیں، کچھ روایتوں کے اندر آتی ہیں اس طرح کی باتیں۔ خیر ان کے پیچھے ہمیں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن پاک نے اتنا بتلایا کہ ہاروت ماروت دو ملک تھے، ملک کی دونوں معنی بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ تو مقصد جو تھا اس آیتوں کے اور اس واقعے کے بیان کرنے کا، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگ بری چیزوں کے پیچھے زیادہ لگتے ہیں، اچھی چیزوں کو سیکھنے کا شوق نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور تقویٰ کی زندگی گزاریں تو ثواب اور اجر ان کا اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ خود بھی علم رکھتے، عقل سے کام لیتے تو ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی۔ بس یہاں 12 رکوع ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو واپسی کا ارادہ ہے، باقی جو نصیب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق بخشی ہے وہ اپنی بارگاہ میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، ہماری کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔